ऐसी नाकामियों का सामना करना पड़ता है जिसकी किसी भी लॉजिक से वजाहत नहीं की जा सकती। या कोई शख्स अपने लिए कोई नई चीज खरीदता है और वो फौरन ही इस अंदाज से खराब हो जाती है कि उस शख्स को भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। आप सिर्फ इसके असर को देखें, इसमें तकदीर का मुकाबला करने की भी कुव्वत है और आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि ये हेलो दोस्तों, आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो नज़र बद से की वजह से परेशान हैं। तो अगर वो इसका हल चाहते हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारे लिए, क्योंकि नज़र लग जाती है। नज़र किसी भी तरह से लग सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नज़र किस तरह से लग सकती है, हमारा ख्याल है कि हमें जो नज़र है हमेशा अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा बुरी लगेगी। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नज़र आपको सुख भी लग सकती है। अगर कोई आपको प्यार भरी नज़र से देखता, तो बाकी जो तफसीलात हैं इससे हम किस तरह बच सकते हैं और इसका कुरान हवाला भी मौजूद होगा। तो मज़ीद इस बारे में जानने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं। आया हुआ है जिसे आज तक मुकम्मल तौर पर कोई नहीं समझ सका। नजरे बद लगना, इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं। ये मसला हर किस्म की सोसाइटी में पाया गया। ये ग्रीक कल्चर में भी मौजूद है। आयरलैंड में, पोलैंड में, आप मेसोपोटामिया की मिसाल ले लें, फोनिशियाई तहजीब की या आशूरी की, किसी न किसी तरह ये मसला आपको नजर आ ही जाता है। और ये वो मसला है जिसके बारे में इस्लाम में भी बहुत बात की गई है। मतलब सिर्फ एक नजर, एक गहरी निगाह किस तरह किसी शख्स को नुकसान पहुंचाती है, और ये भी कि हमें बुरी नजर से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए आज हम इस मसले को कुरान और हदीस की रोशनी और उलमाए कराम की राय के हवाले से जांचते हैं। सूरह अल कलम की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे जब वो कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। पहले हिस्से और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे, इसकी तशरीह उलमाए कराम ने बुरी नजर के तौर पर बयान की है। दूसरे लफ्जों में कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हासिदाना और नफरत अंगेज नजरों से देखते थे कि जैसे उनका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना हो। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत फरमाई। नजर बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। अरब लोग बुरी नजर को इसाबतुल आइन कहते हैं। जब किसी चीज को बुरी नजर लगती है तो ये उसे तबाह बर्बाद कर सकती है, और अगर किसी बंदे को लगे तो ये उसे जख्मी कर सकती है या फिर उसे नफ्सियाती तौर पर तंग करती है। अगर आपको ये लॉजिक समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो इस तरह से सोचें। पहली बात तो ये है कि इंसान को हर चीज का इल्म हासिल नहीं है। हम अभी तक क्वांटम फिजिक्स के राज सिर्फ दरियाफ्त ही कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ बुरी नजर से देखने से ही किसी को नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन है। दूसरी बात, हम इन असरात को समझने के लिए लेजर बीम की मिसाल ले सकते हैं। लेजर भी रोशनी की शुआओं का मजमुआ होता है, लेकिन ये बीम इतनी ताकतवर होती है कि चीजों को काट डालती है। इसी तरह आंखों से निकलने वाली रूहानी शुआएं भी खास अंदाज से असर डालती हैं। और ये भी याद रखिए कि हर चीज मादे से बनी हुई नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि गैर मादी बुरे अल्फाज भी किसी का दिल तोड़ देते हैं और उसको उदास, यहाँ तक के बीमार भी कर देते हैं। इसी तरह से नजर का भी इंसान पर असर होता है। इसी बुरी नजर के नजरिए से बाज़ औक़ात हमारा रोजमर्रा जिंदगी में भी वास्ता पड़ता है, या फिर हम दूसरे लोगों से इस बारे में कुछ दिलचस्प वाकयात सुनते हैं। मसलन हम किसी प्यारे बच्चे के बारे में सुनते हैं जो अचानक किसी बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर आप किसी कामयाब शख्स के बारे में सुनते हैं जिसे बाज़ औक़ात ऐसी नाकामियों का सामना करना पड़ता है जिसकी किसी भी लॉजिक से वजाहत नहीं की जा सकती। या कोई शख्स अपने लिए कोई नई चीज खरीदता है और वो फौरन ही इस अंदाज से खराब हो जाती है कि उस शख्स को भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। आप सिर्फ इसके असर को देखें, इसमें तकदीर का मुकाबला करने की भी कुव्वत है और आपको ये कहने पर मजबूर करती है
کہ یہ کیا ہوا۔ اب ہم نظر سے بچنے کے لیے کئی اہم دعاؤں اور طریقوں کا مختصراً جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کس قسم کی نگاہ انسان کو نظر لگاتی ہے؟ مطلب کیا یہ صرف لوگوں کو بری طرح دیکھنے سے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کسی کو بری طرح سے دیکھنا جیسے حسد بھری نظریں یا پھر کسی کو بہت زیادہ تعریفی نظروں سے اور پیار سے دیکھنا، ان دونوں طریقوں سے نظر لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی لگ سکتی ہے جو آپ کی ملکیت ہے یا پھر جنہیں آپ بہت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ماں کی نظر بھی اپنے بچے کو لگ سکتی ہے۔ اس بارے میں اچھی خاصی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترک بات یہی ہے کہ اگر قابل حسد یا قابل تعریف کوئی چیز ہے تو وہ رسکی ہے۔ آپ کو ان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ مطلب کیا چیزیں؟ جیسے ذہانت، علم، خوبصورتی اور دولت وغیرہ۔ اب ہم اپنے سوال پر آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نظر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس معاملے کے دو اہم نکات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ایک خاص دور تک نظر سے بچاؤ کی دعا فرماتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بجائے ان سورتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ فلق کی آخری آیت کو یاد کریں، اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں ملا کر اس پر سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم فرماتے، اور پھر انہی ہاتھوں کو اپنے پورے جسم کے ہر اس حصے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے شروع کرتے اور پھر چہرے سے لے کر پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 دفعہ دہراتے۔ علماء کرام نے بھی نظر سے بچنے کے لیے اس دعا کی تاکید کی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں نظر کے اثرات سے بچاتی ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں جن کا استعمال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب بھی کسی پسندیدہ چیز کو دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک اور واقعہ ہے۔ سہل بن حنیف بہت گورے اور خوبصورت جسم کے صحابی تھے۔ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ جیسا جسم آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار آ گیا اور بخار شدید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور ان کی بیماری کا بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سہل نے جو بات عامر بن ربیعہ کی طرف سے ہوئی تھی وہ آپ کو بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں بلا وجہ قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ نظر تو حق ہے۔ بظاہر ماشاء اللہ بہت سادہ الفاظ لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا پوشیدہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 لفظوں سے بنا ہے، ما شاء اللہ، جس کا عربی میں یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی مرضی یا جو اللہ چاہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کلمات کہنے سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایسے نہ دیکھیں جیسے وہ ہیں، بلکہ اس کے خالق، اس کے تخلیق کار کے حوالے سے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوا اور کسی کی بھی نہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تخلیق کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بدیع الزماں سعید نورسی نے اس معاملے پر کیوں اظہار خیال کیا ہے؟ اس دنیا اور اس کی مخلوقات سے ان کی ذات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے ان کے اصل مفہوم سے محبت کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہو کہ انہیں کتنا خوبصورت تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے حروف پر اتنی توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کے اصل مفہوم کو سوچتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی ظاہری خوبصورتی اور خصوصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ مفہوم اور پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اس کا خالق ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ مخلوقات خود بخود وجود میں نہیں آئی، لہٰذا ان کی تمام خوبصورتی اور خصوصیات ان کے خالق کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تمام تعریف خالق کی ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی۔ اور یہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو یہ سب دلچسپ نہیں لگتا؟
وہ حدیث جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کی ظاہری خصوصیات اور فوائد کی بنا پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو نظر لگاتے ہیں. یہ ہمارا نیا خریدا ہوا فون بھی ہو سکتا ہے, یا پھر ہمارا پیارا بچہ, یا ہمارے رشتہ دار, یا خوبصورتی, یا پھر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم ان دو باتوں کا خیال رکھیں, مطلب ان صورتوں اور دعاؤں کی تلاوت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے, اور ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا, تو انشاءاللہ ہم نظر کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. ابھی تک ہم نے نظر بد اور اس سے بچاؤ پر بات کی, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس کی عام وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ جی ہاں, جواب ہے سوشل میڈیا اور پوسٹیں جو ہم یہاں شیئر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو پسندیدگی سے دیکھنے کے دوران شیطان اور آدمی کا حسد وہاں آنے کو تیار رہتے ہیں. جو زندگی ہم جی رہے ہیں, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ کسی دوسرے کا خواب ہو سکتی ہیں, ہم نہیں جان سکتے. لیکن جب ہم ان چیزوں کی سرعام نمائش کرتے ہیں تو ہم کسی کو اس کی محرومی کا احساس دلاتے ہیں, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے یا کسی اور کی نظر بد کی وجہ سے وہ چیزیں یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں. شاید ہم اپنے ماضی میں اس قسم کی سچویشن دیکھ چکے ہیں, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اس مسئلے کے میں 2 فائنل حل بتانا چاہتا ہوں. پہلا یہ کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کسی کو اس کی محرومی کا احساس نہیں دلانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی وجہ سے یہ سب شیئر کرنے کا ارادہ کر بھی لیں تو ہمیں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے نہیں, اور کہیں الحمدللہ. اس طرح کہنے سے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہمیں لوگوں کو یہ جتانا چاہیے کہ تعریف. ہلو دوستوں, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نظر بد کس طرح سے لگ سکتی ہے, اس سے بچنا کیسے ہے, اور اس سے بچنے کے بھی کئی طریقے بتائے گئے ہیں. تو یہ ویڈیو بہت ضروری تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کریں گے. تو مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی, تو اس میں سیکھنے میں بہت کچھ ملا, اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ ایسی فیلنگ آ رہی کہ میں بتا نہیں سکتا. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر.